السلام علیکم، میرا نام محمد عثمان ہے اور آج کی اس ویڈیو میں چھوٹا سا ٹاپک ہم ڈسکس کریں گے، ہماری دعا کیوں قبول نہیں ہوتی۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ بہت ٹائم سے ہم کوئی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اور ہماری وہ دعا قبول نہیں ہوتی، لیکن یہ بھی ایک بات ہے کہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بندے کا مانگنا زیادہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی بچہ ہو اور وہ اپنے باپ سے کوئی چیز مانگ رہا ہو، تو سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ باپ اس کو وہ چیز دیتا ہے، تھوڑا قریب کرتا ہے پھر تھوڑا دور کر لیتا ہے، کیونکہ اس کو اس کا مانگنا اچھا لگ رہا ہے۔ وہ جو جس توتلے پن سے، جس تتلاہٹ سے وہ مانگ رہا ہوتا ہے، جس لہ میں وہ مانگ رہا ہوتا ہے، وہ اچھا لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں ہے بالکل کہ ہماری دعا اللہ تعالیٰ نہیں سنتا، بالکل اللہ تعالیٰ سنتا ہے، وہ بہترین وقت پہ ہماری دعا قبول کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں کیسے مان لوں کہ جس ذات نے دعا کے دروازے کھول رکھے ہوں اس نے قبولیت کے دروازے بند کر دیے ہوں۔ ٹھیک ہے، دعا کہتے ہیں مانگنے کو، قبولیت کہتے ہیں دعا کے قبول ہونے کو۔ ٹھیک ہے، تو ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ نے ایمان کے ساتھ مانگنی ہے، پختہ یقین اور ایمان کے ساتھ مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی دعا سنے گا۔ اچھا، ایک اور مثال دیتا ہوں۔ ایک باپ کے مثال کے طور پہ، ایک باپ کے دو بیٹے ہیں اور ایک فرما بردار ہے، ایک نافرمان ہے۔ ٹھیک، دونوں اپنے باپ سے ایک چیز مانگ رہے ہیں، کوئی بھی چیز مانگ رہے ہیں، تو زیادہ چانسز ہیں اس بات کے کہ باپ جلدی سن لے گا اپنی فرما بردار اولاد کی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے باپ سے، وہ اولاد اپنے باپ سے قریب ہے۔ تو بالکل اسی طرح ایک ریزن یہ بھی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ تو رہے ہوتے ہیں لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہوتے ہیں۔ پہلے اللہ کا قرب تو حاصل کریں، اللہ کے قریب تو ہو جائیں، اپولوجائز تو کر لیں، اپنی غلطیوں کو مان لیں، اپنے گناہوں کی معافی پہلے مانگیں۔ دعا کرنے سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، اپنی نااہلیت کو تسلیم کریں۔ آپ اس کے بعد ایک اور امپورٹنٹ بات بتاتا ہوں۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اپنی دعاؤں کے آخر میں اور شروع میں درود ابراہیمی پڑھا کرو، اور جو ایسا نہیں کرتا، اول اور آخر درود نہیں پڑھتا اور دعا کرتا ہے، تو اس کی دعا ہوا میں معلق رہتی ہے۔ اچھا، دعا سے ریلیٹڈ ایک دو چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ حدیث کا ترجمہ ہے کہ دعا عبادت کا جز ہے، حصہ ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اچھا، دعا میں دوا سے زیادہ طاقت ہے، کیونکہ دوا تو صرف تدبیر ہے۔ ٹھیک ہے، دعا اصل ہے، اللہ تعالیٰ دعا ضرور سنتا ہے۔ اچھا، ایک چیز اور یہ کہ آپ ہر کسی کو ضرور یہ بولا کریں کہ آپ میرے لیے دعا کر دیں۔ جس سے آپ کی لڑائی ہے، جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کی پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے، اس کو بھی بولیں۔ جو آپ سے کھل کے ملتا ہے، خوش اخلاقی سے ملتا ہے، اس سے بھی بولیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو سامنے بڑی خوش اخلاقی سے ملتے ہیں لیکن پیٹھ پیچھے کنفرم ہوتا ہے کہ وہ آپ کی برائی کرتے ہیں۔ آپ نے سب سے ریکویسٹ کرنی ہے کہ بھائی صاحب آپ میرے لیے ضرور دعا کریے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹھیک ہے، میرے والد صاحب مجھے کیا سمجھاتے تھے کہ جب وہ حیات تھے، مجھے سمجھاتے تھے کہ دعا کروائی نہیں جاتی، دعا تو لی جاتی ہے۔ تو یہ بڑی قیمتی بات ہے۔ اچھا، آخری بات میں بتاتا ہوں کہ میں نے اپنی لائف کے اندر جو ریئلائز کی ہے کہ ایک تو یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اس طرح نہیں مانگ رہے ہوتے، ہمیں مانگنے میں مزہ نہیں آتا۔ ہم بیٹھتے ہیں، نظریں کہیں ہیں، مانگ کہیں رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے لگ کے یقین کے ساتھ مانگیں، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے چاہیے۔ وہ دعا ہی نہیں جس میں آنسوؤں کی لڑی نہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے پختہ یقین کے ساتھ مانگنا ہے کہ صرف اللہ ہی ہے جو مجھے دے گا، یہ لوگ نہیں ہیں۔ یہ لوگ تو سبب ہیں، لیکن سبب بنانے والا تو مسبب الاسباب ہے۔ تو آپ نے مسبب الاسباب سے مانگنا ہے، نہ کہ سبب سے مانگنا ہے۔ سبب کی جمع اسباب، مسبب الاسباب اسباب پیدا کرنے والا۔ ٹھیک ہے، اچھا، ایک امپورٹنٹ چیز، آپ جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں تو آپ مان لیں اللہ سے آگے نا، کہ مان لیں کہ اللہ مجھے جتنی نالج میرے پاس ہے وہ سب ختم ہے، میں برباد ہوا، میں ناچیز ہوں،
مجھے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا یا اللہ. یہ آپ کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے آپ معصوم بن رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو بہت اچھا لگتا ہے بندے کا معصوم بننا، معصوم بن کے مانگنا. آپ سے رویا نہیں جاتا، آپ رونے والی شکل بنا لیں. ٹھیک ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس ٹائم پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جادوگر آئے، جادوگروں کا جو ٹولہ تھا وہ ان سے لڑنے آیا، اور لیکن وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسی شکل بنا کر آ گئے تھے، داڑھی رکھ کے، اور جو بھی ان کا حلیہ تھا وہ اس طرح آ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کرتے تھے، بات کرتے تھے. تو آپ نے دریافت کیا کہ آپ نے ان کو کیوں معاف کر دیا؟ تو مجھ سے لڑنے آئے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ یہ تمہاری جیسی شکل و صورت بنا کر آیا تھا، شکل و صورت تمہاری جیسی لے کر آیا تھا، ہمیں اس پر رحم آ گیا، ان پر ہم نے معاف کر دیا ان کو. ٹھیک. تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. ہر آپ چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا گناہ کریں، کچھ بھی کریں، آپ یہاں کسی سے معافی مانگیں، 100 بار آپ کو معاف کرے گا، 101ویں بار میں آپ کو کوئی معاف نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. آپ نے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے مانگنا ہے، آنسوؤں کے ساتھ مانگنا ہے، یقین کے ساتھ مانگنا ہے، اور ضد کرنی ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ سے ضد کرنی پڑے گی کہ اللہ یہ مجھے چاہیے. ٹھیک ہے. اپنی ہار مان لیں. اپنا علم، اپنا جتنا بھی آپ کے پاس علم ہے، جس کو آپ بہت کچھ سمجھتے ہیں کہ مجھے تو یہ آتا ہے، مجھے تو وہ آتا ہے، میں تو یوں، یہ تو وہ، یہ تو میرے ہاتھ کے نیچے ہے، یہ تو میں یوں کر لیتا ہوں، چھوڑ دیں، ختم کر دیں، مٹا دیں اپنے آپ کو اگر کچھ مرتبہ چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. بالکل اپنے آپ کو لٹا دیں، مٹا دیں اللہ تعالیٰ کے آگے، اور بولیں یا اللہ یہ میرے سے نہیں ہو رہا، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، میں نے اپنی باری کر لی، مجھ سے نہیں ہوا، میں ختم، میں ناچیز، میں برباد ہوا، میں ہار گیا، مجھ سے نہیں ہو رہا، میں ہار گیا، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، اب تو کر دے، اب تیری باری ہے. میں اپنی ایگو ختم کرتا ہوں، میں اور میری انا، میری ایگو، میرا غرور سب ہار گیا، یا اللہ اب تو کر دے. تو مانگنے کے طریقے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور مانگ کر مانگنے کے طریقے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں کوئی عالم فاضل نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ کا گناہ گار بندہ ہوں، لیکن جو میں نے سیکھا ہے وہ سکھانا اپنا فرض سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے. تو آپ اس طرح ضرور مانگ کے دیکھیں، اپنی ایگو کو مٹا دیں، اپنے علم کو، آپ کے پاس جتنا علم ہے، آپ کے پاس جتنا مال ہے، جتنے کانٹیکٹس ہیں، جتنے ریسورسز ہیں، آپ کو لگتا ہے بھائی، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. آپ کے پاس سب کچھ ہے. بیسیکلی یہی وہ وجوہات بنتی ہیں جو ہمیں مغروریت کی طرف لے جاتی ہیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہمارے پاس یہ بھی ہے، مجھے تو یہ نہیں ہوا، مجھے تو وہ نہیں ہوا، میں نے تو یوں بھی کیا تھا، میں نے تو محنت بھی کری تھی پھر بھی رزلٹ نہیں آیا، میں نے تو اس کو یہ بھی کہا تھا پھر بھی اس نے آگے اس طرح نہیں کہا. ٹھیک ہے نا. یہ آپ کو مغروریت کی طرف لے جاتی ہے، اور اس رستے سے ہوتے ہوئے آپ مایوسی کی طرف چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. اور مایوسی آپ کو کفر تک لے جائے گی. ٹھیک ہے. تو اگر کوئی بات بری لگی ہو تو معاف کر دیجیے گا، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ، جزاک اللہ. امید کرتا ہوں کہ میری باتوں سے آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.